حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایسا کوئی نہیں یدخل الجنہ جو جنت میں چلا جائے، یحب ان یرجع الی الدنیا وہ یہ پسند کرے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ آئے، ایسا کوئی نہیں۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں وہ بڑی اعلیٰ اور بڑی عظیم ہیں، تو فرمایا جو ایک بار جنت میں جائے گا وہ جنت سے نکلنے کی آرزو نہیں کرے گا۔ ہاں الا الشہید، جنت جانے کے بعد بھی جنت سے لوٹنے کی، دنیا کی جانب پلٹنے کی آرزو اگر کرے گا تو صرف شہید کرے گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یتمنا ان یرجع الی الدنیا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا کی جانب لوٹا دے، فیقتل 10 مرات، وہ ایک بار نہیں 10 بار تیرے رستے میں جان پیش کر کے آئے۔ کیوں؟ لما یرا من الکرامہ، اس لیے کہ بوقت شہادت اسے جو احترام ملا، اسے جو عزت ملی، جو کمال ملا، فرمایا اس وجہ سے وہ یہ تمنا کرے گا کہ بار بار وہ اللہ کے رستے میں شہید ہوتا رہے۔ تو یہ کتنی عظیم اجر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ شہید یہ آرزو کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کی پہلی نظر جمال خدا پہ پڑتی ہے، دوسری نظر حسن مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، شہید کا جام شہادت نوش کرتا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت زلیخا پر عورتوں نے الزام لگائے اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کے چکر میں آ گئی کہ جس کو تم نے خود گھر میں رکھا تھا، جس کو تم خود پالتے تھے۔ تو حضرت زلیخا نے کہا میں نے جتنی بھی دلیلیں دی یہ مانیں گے نہیں، کیوں نہ میں ان کو خود دکھاؤں۔ حضرت زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا کہ جو تانا لگاتی تھی، ان کو بٹھایا، ان کے سامنے پھل رکھے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دی، فرمایا تم یہ کھاؤ اور میں اس بچے کو بلاتی ہوں کہ جس کے عشق میں گرفتار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ صرف آپ نے یہاں سے گزر جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے ان کے پاس آ کے، آپ نے صرف جلدی سے ان کے پاس سے گزر جانا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، جلدی سے گزرے، جب ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو ہاتھ میں پھل تھے، بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، یعنی اتنی بھی خبر نہ تھی ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے، سوال کرنے والے تم پوچھتے ہو کہ شہید جام شہادت نوش کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انہیں تکلیف نہ ہوئی؟ کہا تکلیف ہوتی تو کاٹتی کیوں؟ تکلیف کا احساس نہ تھا، اتنا وہ حسن یوسف میں مگن تھی، انہیں تکلیف کا احساس نہ تھا، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے۔ فرمانے لگے بس یہی بتانا چاہتا تھا، جو حسن یوسف میں ڈوب جائے اسے تکلیف نہیں ہوتی، جو حسن مصطفیٰ میں ڈوبا ہو اسے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ شہید اس وقت نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے تکلیف کا احساس کہاں پہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں اس کو یوں ہی ذکر کیا گیا، فرمایا جتنا چیونٹی کاٹے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بس شہید کو بھی اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو فرمایا جنت جانے کے بعد وہ جنت سے نکلنے کی آرزو صرف اس لیے کرے گا، فرمایا وہ 10 بار اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرے، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن میں نے کل عرض کیا تھا اس کے لیے نیت کی تصحیح ضروری ہے، نیت صحیح ہو اور مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو کہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا ہوں، اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر یہ اس کی نیت ہو تو یہ سارے اجر اس کے لیے ملیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے جابر تم پریشان کیوں؟ تو عرض کیا آقا میرے والد شہید ہو گئے تو اس لیے بہنوں کا بوجھ ہے، اس لیے میں پریشان سا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بشارت ان کو سنائی، نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے جابر شہدائے احد میں جتنے بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
ہر ایک سے رب نے کلام کیا، لیکن جب تیرے والد کی باری آئی تو اللہ نے پردے اٹھا کے کلام کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے والد سے بتا تیری آرزو کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر نبی علیہ السلام فرمانے لگے جابر جب رب نے پوچھا تیری آرزو کیا ہے تو تیرے والد نے کہا مولا میری آرزو یہ ہے دنیا میں بھیج میں پھر تیرے نام پہ اپنی جان لوٹا کے آؤں۔ تو رب نے کہا بس میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جو دنیا سے آ گیا وہ پلٹ کے نہیں جائے گا۔ تو البتہ کہا یا اللہ ہمیں جو تو نے اعزازات دیے، جو نعمتیں دی، بعد والوں کو خبردار ہی کر دیا جائے۔ تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل کی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تھوڑی سی سینس بھی ہو، تھوڑی سی سمجھ بھی ہو، بندہ قرآن کی اس آیت پہ غور کر کے معنی مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ شہید اگر زندہ ہے اور شہید کو رزق بھی دیا جاتا ہے، نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے کروڑ ہا درجے بڑھ کے ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعامات ذکر کیے۔ شہادت عظیم اجر ہے، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے راز بھی جانتے تھے۔ جہاں امیروں کے لیے حج کا انتظام کیا وہاں غریبوں کے لیے بھی کیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محبت کی نظروں سے ماں باپ کو دیکھ کے مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہاں فرمایا نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار کرے، اور فرمایا 2 نفل پڑھے گا تو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جامع دین ہے جو ہر ایک کو رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی شہادت کے سلسلے بھی ان ساری چیزوں کو ذکر کیا۔ تو بندہ جب صحیح نیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، نوازشیں، وہ سارے انعامات اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے شہادت کی دعا کرتا تھا، مانگتا تھا، بستر پر بھی جائے گا تو چونکہ نیت مانگنے کی تھی اللہ اس کو وہ شہادت کا ثواب ضرور عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔